بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ایمان اسے پھر بچائے گا بھی پہلے یہاں سے ڈنک آیا تھا، اب اسی سراغ پہ دوبارہ پاؤں نہیں رکھنا. تو جس منافق سے پہلے واسطہ پڑ چکا ہو پھر دوبارہ احتیاط کرنی چاہیے کہ نہیں؟ کرنی چاہیے. بلکہ اس منافق کو چاہیے مسلمان ہے کرنا پڑتا ہے منافقت ہی چھوڑ دے، بات ختم کریں. بات مزیدار ہے کہ نہیں ہے جی؟ جی بڑی اہم بات ہے نا، یہ پہچان رکھیں. اگلی بات سنیں جی، ایک تو یہ ہوگی، دوسرا یہ ہے کہ ہاں یہ بات کرنی نہیں ہے، پھر اگر کرنا پڑ جائے تو کہاں کرنی ہے، کیسے کرنی ہے؟ وہ جو راز فاش کر رہے تھے نا باہر، ان سے تو منع کر دیا، مگر وہ ان کے پیڑ میں گڑبڑ ہو رہی تھی تو اللہ نے فرمایا تم ایسا کرو، پھر یہ آ جاؤ میرے نبی کی بارگاہ میں، واپس آؤ، انہی کی بات انہی سے کر لو. جو میرے نبی نے تمہیں مشاورہ کرتے ہوئے مشورہ کرتے تم تک بات پہنچ گئی ہے نا، یہ بات غیروں تک نہ پہنچاؤ، انہی سے کرو، کر لو تحقیق، پتہ چلا لو کیا بات ہے، کیا راز ہے. یہ تب ہوگا جب نفاق نہیں ہوگا، اندر ایمان ہوگا، تب واپس پلٹیں گے. بالکل یہ راستہ بتایا کہ تم واپس آؤ. کہ یہ بات اگر میرے سلیم صاحب کی تھی تو مجھے جی باہر نہیں کرنی چاہیے تھی. یہ اچھا عجیب معاملہ ہوتا ہے کہ غلطی میں کرتا ہوں تو میری غلطی کا سوال دوسرے بندے سے ہو رہا ہوتا ہے، یار وہ امام صاحب نے یہ غلطی کی ہے، اچھا تم اسے پوچھ کیوں رہے ہو؟ یا تو تم بتانا چاہ رہے ہو، اور اگر بتانا نہیں چاہ رہے ہو تو کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ اصلاح کرنا چاہ رہے ہو امام صاحب کی؟ ایسے امام صاحب نے غلطی کر دی نا مثال کے طور پہ، تو امام صاحب سے ہی کہو نا آ کے مہربانی کرو یہ غلطی ٹھیک کرو. تیسرے بندے کو جب کہہ رہے ہیں کہ یہ امام صاحب نے آج یہ کی ہے، صورت ہی غلط پڑتی ہے، اچھا اس کا مطلب کیا ہوگا پھر؟ یا تو آگ لگانا چاہ رہے ہو، بس یہی کام کرنا چاہ رہے ہو. کہ اصلاح کا تو مطلب اصلاح کا ارادہ ہوتا ہے، جس کی غلطی تھی اسی کی اصلاح کی جاتی نا، دوسروں کو بتانے کا مطلب ہی کوئی نہیں تھا. بالکل تو یہ بھی چھوٹی چھوٹی باتوں میں کتنے بڑے بھانبڑ بھڑک اٹھیں گے جس کا اندازہ نہیں ہو رہا. اب اتنی سی بات نے امام کی چھوٹی سی غلطی پتہ نہیں انجانے میں ہوئی کہ نہیں، محلے میں بدنامی کر دی، کتنے لوگوں کو بدظن کر دیا، مسجد کا ماحول خراب کر دیا. بات کرتے ہوئے پہلے سوچنا چاہیے تھا، یہ تو بات کرنی نہیں ہے نا، انہیں سے کریں آ کے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ سچی ہوئی تو وہ بھی بڑی اچھے طریقے سے بتائیں گے جن کی ہے، اور اگر نہ ہوئی تو وہ بھی بڑے اچھے طریقے سے تمہاری اصلاح کر بات سمجھ آ گئی. اگر ان کی ہے تو وہ کر لیں گے، آپ کی ہے تو آپ کی ہو جائے گی. بات ان سے کر لیں، ان سے پوچھ لیں جا کے. یہ دوسرا راستہ ہے جی. ایک راستے سے روکا ہے، وہ کون سا راستہ ہے؟ کہ مومن کسی کی بات کو دوسروں کو نہیں بتاتا، کوئی پوچھے بھی تو نہیں بتاتا. ہاں یہ بات. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر بتانی پڑ جائے تو کہاں بتانی ہے؟ واپس آئیں جن کی بات ہے اللہ رسول کی بارگاہ میں آ جائیں، تاکہ یہ بات راز باہر نہ چلے جائیں. ان کے ہیں تو وہ اسی وقت سنبھال لیں، لیکن جب ہے ہی منافق تو کیسے واپس آئے گا؟ یہ تو مومن، یہ اصلاح تو مومن کی ہو رہی ہے نا، سکھایا مومن کو کہ یہ والا طریقہ اختیار کیا تھا. ٹھیک ہے جی، منافق تو بعد آتا نہیں ہے. اچھا اس سے آپ اگلی بات سنیں کہ یہ جب دنیاوی معاملات ہیں، جنگی راز اور باتیں ہیں، دنیا کی باتیں ہیں، ان پر اتنی احتیاط قرآن دے رہا ہے، بڑے احتیاط سے رہا کریں، خود سے نہ کیا کریں. یا تو رسول کو بتائیں یا پھر صحابہ میں جو عالم ہیں، مجتہد ہیں، جو فضیلت والے ہیں، ان سے بات کریں. کیا بات. یہ دنیا کی باتوں میں اتنی احتیاط ہے آگے. اور ہمارے علماء جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ بھائی جب دنیا میں اتنی احتیاط ہے تو اللہ رسول کی باتیں کرنی ہوگی تو کتنی احتیاط کرنی چاہیے، کتنی احتیاط یعنی قرآن اور سنت کی بات کرنی ہو تو قرآن اور سنت کی بات کرنی ہو تو ہر بندے کو مفتی نہیں بننا چاہیے. یہ والی بات بڑی اہم ہے. عام طور پر ہمارا یہ ہوتا ہے کہ مسجد میں جب کوئی پروگرام ہو نا تو کوئی مولوی صاحب آ کے بیان اچھا کر دیتے ہیں، تو بعد میں جو ہو رہا ہوتا ہے تبصرہ ہو رہا ہوتا ہے کہ جی یہ دو جملے جو بولے جائے کیا ہوتا ہے کہ بات دین کی ہے اور کرنے والا جاہل ہے، کرنے والا اور جو سننے والا یہ کہہ رہا ہے وہ خود کو عالم کہہ رہا ہے. جو یہ بات کر رہا ہے گویا یہ اس لیے کر رہا ہے کہ میں بڑا عالم ہوں، میں نے یہ پرکھ لی ہے کہ یہ بندہ عالم ہی نہیں ہے، یہ تو پڑھا لکھا ہی نہیں ہے. ایک غلطی تو یہ ہے، اور دوسری یہ بات ہے کہ جب وہ اس قابل ہی نہیں تھا تو تم لائے کیوں اس کو؟ باقی کسی شعبے میں ایسا کر سکتے ہو
प्रोफेसर एक बंदा ना हो, उसको प्रोफेसर की सीट में बिठा सकते हो? एक बंदा डॉक्टर नहीं है, उसे तुम डॉक्टर बना सकते हो? सारे शोबों में तुम बड़े मोहतात हो। जब दीन की बात आती है तो दीन में इतने गैर मोहतात हो गए कि एक नाअहल बंदे को लाके मिंबर रसूल पे बैठा दिया, उसकी जहालत का एतराफ़ भी कर रहे हो और मिंबर रसूल पे भी बैठा रहे हो। दुनिया की बातों में इतने मोहतात हो, और होना भी चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह रसूल की चाहत भी है। यही तो बात अल्लाह बता रहा है कि भाई मोहतात रहा करो, मोहतात रहना भी। जब वहाँ बात करनी भी एहतियात से और सुननी भी, तो जब खुदा रसूल की बात आती है तो गैर मोहतात क्यों हो जाते हैं? इसमें ज़्यादा मोहतात होना चाहिए। यानी हर बंदे को मुफ्ती नहीं होना चाहिए। कुरान और हदीस में नहीं, यहाँ तक उलमा ने बताया कि अगर तुम खुद मुफ्ती बनना चाहोगे तो गुमराह हो जाओगे। ये बताएं, कुरान का ये फैसला जो था, युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा, बहुत से लोग कुरान पढ़ कर हिदायत पा जाते हैं और बहुत से पढ़ कर गुमराह हो जाते। ये कुरान तो हिदायत ही देता है, गुमराही कैसे देता है? यही वजह बनेगी। इसलिए अब आप एक सवाल ज़हन में आता है कि हमने कल पढ़ा था अफला यतदब्बरुल कुरान, ये तो अल्लाह फरमा रहा था कि तुम कुरान में गौर क्यों नहीं करते हो? अब यहाँ फरमा रहा है कि खुद ही ना करे, लग जाया करो। खुद ही दो हुक्म है ना एक कुरान के, एक ये है कि कुरान में गौर करो, और दूसरे कुरान में ये हुक्म है फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम नहीं जानते तो फिर जो जानते हैं उलमा उनसे रब्ता किया करो। तो कुरान बात समझ आ गई कि नहीं आई? पहली बात है कुरान की ज़ाहिरी बातों पे तुम खुद गौर कर लो, लेकिन इसकी बारीक और दकीक, इसके असरार और रमूज पे जाने की कोशिश ना करना, ये तुम्हें गुमराह हो जाओगे। तो बात तुम्हें समझ आएगी नहीं। इसके लिए तुमने अहले इल्म से रब्ता करना, ये बात उलमा पे छोड़ दें। यही बात मुझे समझाई थी कि जो तुम्हारी समझ में नहीं आई वो तुमने क्यों जाके बताई। ये बात उलमा तक ही रहने दो ना, और उनकी जिम्मेदारी है, उनको करने दो। आप सिर्फ इसके ज़ाहिर में गौर करो। अफला यतदब्बरुनल कुरान, हर मुसलमान गौर करे और अस खुद करे, ज़ाती तौर पर करे। लेकिन अगर आप कहें कि हम इसके असरार और रमूज भी खुद समझेंगे, हाँ, तो हम तो इब्न मसूद नहीं बन सकते ना। फिर इस दौर में आए तो फिर हम तो पीर मीर अली शाह नहीं बन सकते ना। फिर हमें तो सीखना पड़ेगा ना। फिर उलमा में जाएं तो मुफ्ती अब्दुल कय्यूम हज़ारवी साहब तो मैं नहीं बन सकता हूँ ना। ये फिर जो बात इसकी ज़ाहिर तो मैं समझ लूँगा, लेकिन इसकी गहराई में कुरान की समंदर में गौता ज़नी के लिए ये इसके तैराक उलमा है। समंदर में वही छलांग लगाता है ना जिसको तैराकी आती हो, तो जो बिन तारा कूद पड़े क्या करेगा वो? डूबिएगा जी, उसने डूबना ही है ना।